ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں السلام علیکم طیبتم۔ آپ سن رہے ہیں مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری سے کربلا معلیٰ کا مفصل بیان۔ کل آپ نے سنا کہ حضرت حر بن ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کے بعد آپ کے بھائی حضرت مصعب بن ریاحی نے کس طرح جام شہادت نوش کیا، کیونکہ جب انہوں نے اپنے بھائی کو جان ساری سے امام حسین علیہ السلام پر قربان ہوتے دیکھا تو ان کا جذبہ بھی فوراً یزیدی جذبہ چھوڑ کر حسینی جذبہ اختیار کر لیا انہوں نے، اور وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مسلم بن اوسجہ، بریر بن خزیر، نافع بن حلال اور حبیب ابن مظاہر، مسلم اوسجہ اور دیگر جو ہیں وہ 11 سال کا ایک بچہ جعفر بن عقیل، عبداللہ بن مسلم جو مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ وہ جوان تھے، لیکن چھوٹے بھائی جو ان کے پہلے شہید ہوئے محمد اور ابراہیم، وہ چھوٹے تھے تھوڑے، اور جو یہ بھائی عبداللہ بن مسلم ہیں یہ جوان تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، ان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شہید ہوئے۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ بھی شہادت کا جام نوش فرما جاتے ہیں۔ اب باری آ جاتی ہے حضرت زہیر بن کین کی۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، بعض روایتوں میں آیا کہ یہ صحابی رسول ہیں، بعض روایتوں میں آیا کہ نہیں یہ صحابی رسول نہیں بلکہ یہ تابعین میں سے ہیں۔ آپ کی شادی کو ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں، صرف 3 دن۔ آپ کی بیوی کا نام ویلم ہے، آپ کو کربلا کے میدان میں یاد کیا جاتا ہے، اور آپ اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ ویلم میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں موت کی وادی میں جا رہا ہوں، میرا واپس آنا ممکن نہیں، لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم مجھ سے طلاق لو اور تم یہاں سے چلی جاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور میں سید زادیوں کی خدمت گار کہلاؤں گی۔ اور جاتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، یا حضرت کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ جنت میں شہید جب شہید ہوتا ہے فوراً ہی جنت میں چلا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بی بی، یہ جو شہید کی جو روایت ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی، تاکہ جیسے ہی یہ دنیا سے جائیں شہادت کا درجہ پائیں تو آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ میری بھی روح اسی وقت قبض کر لی جائے۔ یہ بی بی ویلم سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ نے کہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تم اپنے خاوند کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی، آپ دیکھیں ان کے جذبے دیکھیں کہ ابھی شادی کو صرف 3 دن ہوئے ہیں اور وہ فوراً اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، صرف خاوند ہی نہیں بیوی بھی ساتھ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت زہیر بن کین کے سامنے 2 لکیریں کھینچتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہیر یہ ایک لکیر جو ہے یہ جنت کی طرف جا رہی ہے، ایک لکیر جو ہے وہ دوزخ کی طرف جا رہی ہے۔ جو جنت والی لکیر ہے اس پر میرا نام ہے، اور جو دوزخ والی لکیر ہے اس کے اوپر یزید کا نام ہے۔ اب تم سوچ لو کہ تم کون سی لائن پر جانا چاہتے ہو۔ حضرت زہیر بن کین نے ارشاد فرمایا کہ اے امام حسین علیہ السلام، آپ کے قدموں پر ہماری جانیں نثار ہیں۔ اور یہ روایت میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا شاہ فرمایا کہ آپ کو زہیر، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کر کے آئے تھے تو آپ کو مال غنیمت ملا تو آپ بہت خوش تھے، اور آقا علیہ السلام نے آپ کو یہ شاہ فرمایا تھا کہ زہیر آج تو آپ بہت خوش ہو، لیکن آپ اس سے زیادہ خوش اس روز ہوگے جس دن امام حسین آپ کے سامنے 2 لکیریں کھینچیں گے، ایک جنتی لکیر ہوگی، ایک دوست کی لکیر ہوگی، اور آپ شہادت کا درجہ جام شہادت نوش کر کے اس سے زیادہ خوشی پائیں گے۔ یہ ہے وہ روایت جو آقا علیہ السلام کے صحابی رسول ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیگر اور روایتیں جو ہیں وہ جب پڑھیں، جلد نمبر 8 البدایہ والنہایہ
کے اندر آپ اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ صحابی رسول ہیں یا کہ کوئی اور یا تابعین میں سے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام نہیں شامل ہوئے جنگوں کے اندر یا انہوں نے کربلا کے اندر نہیں کوئی سلسلہ کیا۔ جب آپ ڈیپلی اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ کو صحابہ کرام سب سے پہلے میدان جنگ میں نظر آتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ تابعین ہیں۔ حضرت زہیر بن کین کہ آپ آج کل کے دور میں یوٹیوب پر آپ ان کا نام لکھیں اور آپ ان کی بالکل تازہ ان کا جسم اقدس کہ امریکہ نے جب وہ بم باری کی تو ان کی قبر جو تھی وہ شہید ہو گئی، اور جب آپ ان کو یوٹیوب پر دیکھیں گے زہیر بن کین جب آپ لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص اس قدر تر و تازہ اور اس قدر خوبصورت شخصیت کہ وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ دنیا سے جا چکے ہیں، کہ اسلام کی شہادت کی زندہ مثال حضرت زہیر بن کین۔ آپ کی شہادت جب ہوتی ہے آپ بڑی جاں بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے سے پہلے یزید کے سپہ سالاروں کو، ان کے سپاہیوں کو جہنم رسید کرتے ہیں، اور آپ پر پھر عبداللہ نامی ایک شخص حملہ کرتا ہے اور آپ اس کے نتیجے میں شہادت پا جاتے ہیں۔ حضرت زہیر بن کین کے بعد حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ بھی شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ یہ بھی صحابی رسول ہیں، 90 سال کی عمر ہے ان کی، اور انہوں نے جان نثاری کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کو یہ معلوم ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کون ہیں۔ ایک روز آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ سے نماز ادا کر کے اپنی مسجد سے جب باہر تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، اس کے سر پر پیار کیا، ماتھا چوما، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کون ہے جس کو آپ اتنی محبت کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے یہ بچہ کون ہے۔ انہوں نے پوچھا یا حضرت بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بچہ جب بھی میرا حسین اس کے ساتھ کھیلتا ہے سب بچے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بچہ امام حسین علیہ السلام کے گھر جانے کا انتظار کرتا ہے، اور جس رستے سے امام حسین علیہ السلام گزر کر جاتے ہیں یہ بچہ ان کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا ہے، اس مٹی کو چومتا ہے۔ اس بچے کو اتنی محبت ہے میرے حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ بچہ بھی کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوتا ہے، اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام بہت سارے نام آپ کو ملیں گے۔ آپ ان 72 تن جو ہیں 21 سیدوں کے سلسلے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ صحابیوں کے اولادیں ہیں۔ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا وجر کریم کے 3 بیٹے ابو بکر، عمر اور عثمان بن علی علیہم السلام، ان تینوں کی شہادت بھی کربلا کے میدان میں ہوتی ہے، اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام باری باری اپنے جانثاروں کو بھیجتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ کے 2 بیٹوں کی، جن کو اون اور محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ پیارے بھانجے، روایتوں میں آیا کہ ان کے سر کے بال سنہری تھے، یعنی وہ اس قدر خوبصورت بچے تھے کہ رنگ سفید اور بالوں کا رنگ سنہری تھا۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لاتی ہیں اور اپنے بھائی سے کیا پوچھتی ہیں کہ اے میرے بھائی یہ بتائیں کہ جب آقا علیہ السلام کی یہ حدیث آپ کو کیا یاد ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی بلا آ جائے تو اس وقت صدقہ دیا کرو۔ آپ نے فرمایا ہاں بہنا مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا آپ کرب و بلا اس آزمائش میں صدقہ نہیں دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر ہم وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں پر ہمارے پاس کچھ نہیں، میں کیسے کوئی صدقہ دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے صدقہ لائی ہوں، آپ کی جان کا صدقہ۔ انہوں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے یہ دونوں بچے آپ پر سے قربان کر دینا چاہتی ہوں، یہ آپ کا صدقہ ہے، ان بچوں کو آپ لے جائیں میدان جنگ کے اندر۔ ایک روایت میں آیا کہ وہ بچے 9 اور 10 سال کے تھے، ایک روایت میں آیا کہ ایک بھائی 18 سال، ایک بھائی 17 سال کا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان بچوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کیا ارشاد فرمایا کہ زینب تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ بچے اپنے ننھیال میں آتے ہیں،
ان کے ننیال والے ان کو تحفے لے کر دیتے ہیں، ان کی جان کی خیر مانگتے ہیں، اور تم ان کی جان مجھ پر سے قربان کرنا چاہتی ہو۔ بی بی زینب سلام علیہا طیبہ طاہرہ نے شاہ فرمایا، اے میرے بھائی، کیا آپ بھول گئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح کا وقت اللہ تعالیٰ لے کر آئے تو حضرت عبداللہ بن جعفر جو تھے، انہوں نے جب پوچھا کہ آپ دلہن سے پوچھیں کہ آپ کی شرائط کیا ہیں حق مہر میں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک روز ہر دن جو نیا چڑھے میں اپنے بھائی کا چہرہ ایک مرتبہ ضرور دیکھوں گی، امام حسین علیہ السلام کا، اور جب میرے بھائی سفر کربلا پر جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی ود فیملی۔ تو میرے خامد نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ حق مہر منظور ہے، اسی لیے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بچے بی بی زینب کو دیے تھے، کیونکہ وہ جان سارا نے امام حسین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اب میرے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ، اور کربلا کے میدان میں جہاں سب لوگ قربانیاں دیں گے آپ نے وہاں قربانیاں دے دی ہیں۔ اے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، آپ کے جذبوں کو سلام۔ آج جب کوئی وفات پاتا ہے، بیٹا یا بیٹی جوان، تو ماں باپ کیسے روتے ہیں؟ اس وقت جذبہ زینبیہ کو یاد کریں کہ کوئی ماں زندہ نہیں، اس وقت باپ زندہ نہیں، نانا جان پاس نہیں، لیکن ان کا جذبہ آپ دیکھیں کتنا جوان ہے کہ انہوں نے اسی وقت اپنے بچوں کو بھی پیش کیا جب دیکھا کہ اتنی شہادتیں ہوئیں، کہ شہادتوں کی لائن لگ گئی، تو انہوں نے کہا ان شہیدوں میں میرے بچوں کے نام کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ نے اپنے بھائی سے وہ بچے قربان کر دیے۔ حضرت اون اور محمد، اون مددگار کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے بچوں نے جانثاری دکھائی اور میدان کربلا میں بہترین شہادت پیش کی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو اپنی گود میں اٹھا کر، ان کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھا کر واپس اپنے خیمے کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، آپ اپنے بچوں کو دیکھ کر روتی نہیں بلکہ مسکرا کر یہ شاہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی، میں نے جب ان کو بھیجا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھو کس طرح لوگ تمہارے ماموں جان کے اوپر سے قربان ہو رہے ہیں، تو جب تم قربان ہونے لگو تو ہرگز کوئی سستی مت دکھانا، ہرگز تم نے کوئی بزدلی نہیں دکھانی، اور میدان جنگ کے اندر تم نے کامیاب ہو کے آنا ہے۔ اور دراصل میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ دراصل واقعہ کربلا یہ رب تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، نہیں تو آپ لوگ جو مائیں میرے بیان کو سن رہی ہیں وہ یہ کبھی سوچ سکتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھیجیں، خواہ وہ ایک بچے کی ماں ہے یا 2 بچوں کی ماں ہے؟ کوئی ماں یہ نہیں سوچ سکتی۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے جذبوں کو کتنا بڑا بنایا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا اور آنکھوں پر پٹیاں نہیں باندھی، حوصلے اتنے بڑے رکھے۔ کیوں؟ کہ ان کے حوصلے محمدی ہیں، ان کے حوصلے کوئی عام حوصلے نہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا تھا، قال سید الکونین حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین پاک سے ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ یا حضرت نانا سے تو نواسہ ہوتا ہے، لیکن نواسے سے نانا کیسے؟ آپ نے شاہ فرمایا، جب سے رب تعالیٰ نے میری نبوت کو بنایا تب سے لے کر حسین کی پیدائش تک حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں، اور واقعہ کربلا سے لے کر قیامت تک میں امام حسین سے پہچانا جاؤں گا۔ جے کرنا ہوندہ محرم دا مہینہ کنے جاننا سیو مکہ تے مدینہ۔ امام حسین علیہ السلام اس شہادت کو پیش اگر نہ کرتے، اون و محمد، حبیب ابن مظاہر، زہیر بن کین، مسلم بن اوسجہ اور دیگر، بریر بن خدیر، جعفر بن عبداللہ، اور کیا شاہ فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے بچے اور بھی جو بڑے بچے تھے، ان سب نے شہادتیں پیش کی، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، اور سب نے یہ ظاہر کروا دیا، بتا دیا کہ یا حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے، ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جو آپ کے ساتھ 72 تن آئے تھے۔ آج آپ بی بی پاک دامنہ جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ بیبیاں کون ہیں؟ یہ بیبیاں وہ ہیں جو جان نثارانے کربلا تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو شخصیت آئی ہوئی تھی، ان کی یہ بیٹیاں، ان کی بہویں، ان کی مائیں تھیں، جنہوں نے جب دیکھا کہ تمام مرد تو شہید ہو گئے ہیں اور کافرین جو ہیں وہ خیموں پر دھاوا بولنے والے ہیں، ان خیموں کو آگ لگانے والے ہیں،
وہ بیبیاں جدھر جدھر ان کا رخ ہوا وہ بیبیاں دوڑی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کربلا اور کہاں لاہور، یہاں آ کر انہوں نے جب دعا کی کہ میرے مالک ہمیں زندہ مدفون کر دے، تاکہ نہ ہی کوئی ہم تک آ سکے اور نہ ہی ہماری عزت کی چادروں کو کوئی اتار سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ زمین کے اندر سما دیا۔ یہ وہ بیبیاں ہیں، بی بی پاک دامنہ، جن کے اکثر مزارات پر آپ لوگ جاتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانثاران کربلا کو ایک مرتبہ اپنے پاس بٹھایا تھا، اور کیا شاہ فرمایا تھا کہ اے میرے جانثارو، میں تم سے راضی ہوں، جب میں راضی ہوں تو میرے نانا جان تم سے راضی ہیں، اور جس سے اللہ کا نبی راضی ہو اس سے اللہ کا رسول جس سے راضی ہو گیا، رسول کا رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تم لوگ اگر جانا چاہو تو تم چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، میں اس دیے کو بند کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں جاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ وہ سب حضرات کہنے لگے یا حضرت آپ نے یہ کیسی بات کی، ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، ہمارا جینا مرنا آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ نے اس دیے کو بجھا دیا، اور ایک روایت میں آیا کہ آپ کم از کم بھی 2 سے 2.5 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے کہ یہ لوگ چلے جائیں۔ جب آپ نے اٹھ کر دیا دوبارہ جلایا تو کیا دیکھا، کوئی جانثار ایسا نہیں تھا جس نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں سے اٹھایا ہو، سب کے سب وہیں موجود تھے۔ آپ نے شاہ فرمایا میرے جانثارو تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا یا حضرت ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ یار یاد روے ہر دم پول جان دا کی کم، مریے یار دے دوارے چاتی پاؤن دا کی کم، او دے سر تے سر چکانا ایک وار چاہیدا، کر لے دل دی صفائی جے دلدار چاہیدا۔ تو فرمایا امام حسین علیہ السلام نے اچھا تمہارا جذبہ اتنا بلند ہے، یؤمنون بالغیب پر عمل کر رہے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم لوگ واقعی درجہ شہادت پا جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی یا حضرت ہمیں یقین ہے، ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، موت کی وادی میں ایسے ہی سفر کر کے نہیں آگے۔ آپ نے شاہ فرمایا اچھا پھر اوپر دیکھو۔ جب ان سب نے اوپر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے وہ محل جن پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیے۔ آپ نے فرمایا تم نے یؤمنون بالغیب کے سودے کیے ہیں، تم نے غیب پر ایمان لا کر سودے کیے ہیں، تم نے اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، ہر چیز کو کربلا کے میدان میں پیش کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عظیم دے گا شہادت کے روپ میں۔ 100 سلام، کروڑ سلام امام حسین علیہ السلام کے ان جان نثاروں کو جنہوں نے دین کے لیے کام کیا۔ آج کے دور میں کوئی بندہ دین کا کام کر رہا ہو تو اس کے حوصلوں کو لوگ پست کرتے ہیں، ان کو آگے جانے کی جو ہے وہ ہمت نہیں دیتے کہ چلے ہم تو دین کا کام نہیں کر سکتے، کوئی جو بندہ کر رہا ہے اس کو تو آگے جانے دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو ایک چڑیا چونچ کے اندر پانی لا کر اس آگ پر ڈالتی ہے جہاں اللہ کا نبی اندر جل رہا ہے، حالانکہ وہ جل نہیں رہے تھے، وہ تو جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے نیچے۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی تم ایک پانی کا قطرہ لاتی ہو، وہ آتے آتے سارا بہہ جاتا ہے، اور ایک چھینٹ رہ جاتی ہے جو لا کر تم آگ پر ڈالتی ہو، تو اس کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا میرے بھائی روز قیامت جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرا نبی جل رہا تھا، اے چڑیا تو نے کیا کیا تھا، تو میں یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ یا اللہ میں نے کوشش تو کی تھی۔ یہ جو آپ لوگ بیانات سنتے ہیں، کوششیں سنتے ہیں ہماری، ہم سب جتنے بھی اسکالرز ہیں، مذہبی اسکالر، یہ روز قیامت یہ ہماری ایک چھینٹ ہی اللہ قبول کر لے، اور ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ اللہ اس نفسہ نفسی کے دور کے اندر ہم نے یہ وقت نکال کر محنتیں کر کے راتوں کو جاگ کر امام حسین علیہ السلام کے جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ بیانات کیے، میرے مالک ہم نے اپنی زندگیاں تیرے نام لگا دی، اللہ ان کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بیانات کو قبول کرے۔ کل انشاءاللہ امام علی اکبر اور امام قاسم کی شہادت کا بیان ہوگا، آپ ضرور ان بیانات کو سنیے تاکہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طٰہٰ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔